تو میں نے 5 P's آف ڈریسنگ ڈیولپ کیے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے 4 P's سنے ہوں گے، 3 P's، 4 C's، یہ ڈفرینٹ قسم کے آپ نے ڈفرینٹ آئی وڈ سے سبجیکٹس میں یوز ہوتے ہیں. تو 5 P's آف ڈریسنگ ہے، وہ میرا بیسک فارمولہ ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ فارمولہ بتاؤں، میں ایک بہت بڑا کلیم کرنے لگا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس فارمولے کو یوز کرتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، اس کے بعد اس کو آپ اپنا اپلائی کرتے ہیں، تو آئی کین ایشور یو کہ آپ ڈریسنگ میں کوئی مسٹیک نہیں کریں گے، نیور. اچھا، اب وہ اتنا بڑا کلیم کرنے کے بعد لیٹ می پروو اٹ ٹو یو. 5 P's آف ڈریسنگ سر. پہلا پی جو ہے نا وہ ہے پگمنٹیشن. پگمنٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کلر. کلر میری اس ورلڈ میں، امیج کنسلٹیشن کی ورلڈ میں، پگمنٹیشن کا مطلب ہے کہ آئی کلر، ہیئر کلر، اسکن ٹون. اچھا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں طرح طرح کے انسان بنائے ہیں، ڈفرینٹ کلریشن کے لوگ بنائے ہیں. اگر آپ نے ٹریول نہیں کیا لیکن آپ نے انٹرنیٹ پہ دیکھا، موویز میں دیکھا ہے کہ باہر کئی ملکوں میں وہ مطلب آپ کو وائٹ کلر ہوگا، یہ جسے کہتے ہیں گورا، اور اس کے بعد ان کی آئیز جو ہیں وہ بلو آئیڈ ہوں گی یا گرین آئیڈ ہوں گی، یا اس کے علاوہ ان کے ہیئر جو ہیں وہ بلانڈ ہوں گے یا اپنا براؤن ہوں گے. ہم ایک ہوموجینس سوسائٹی ہیں، ہماری کلریشن آلموسٹ سیم ہے، صرف یہ ہے کہ رنگ تھوڑا سا مطلب فیئر ہے یا مطلب ڈارکر سائڈ پہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ڈفرینٹ کلریشن دی ہے. اگر ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلریشن دی ہے اس کے مطابق کپڑے پہنیں گے تو ہم اچھے لگیں گے. دیٹس دا کانسیپٹ. اس کا مطلب ہے کہ جب اپنے آئی کلر، ہیئر کلر، اسکن ٹون کے کمپیٹیبل کپڑے پہنیں گے تو آپ اچھے لگیں گے. اگر نہیں پہنیں گے تو آپ اتنے اچھے نہیں لگیں گے. اچھا، اچھے لگنے اور نہ لگنے میں کیا فرق ہے؟ جب دن آپ اچھے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جب آپ کلر رائٹ پہنتے ہیں، اسپیشلی میں وہ بات کر رہا ہوں یا فیس کے قریب جو کلر ہیں، جیسے آپ شرٹ پہنتے ہیں، ٹائی لگاتے ہیں، سوٹ پہنتے ہیں، یا ایون فار فیمیل آپ دوپٹہ لیتی ہیں، حجاب لیتی ہیں، تو جب اس نے اچھا کلر پہنا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کلر کہ وہ آپ کی اسکن کو گلو کرتا ہے. دوسری بات کیا کرتا ہے وہ کہ آئیز کو اور برائٹن کرتا ہے. آپ کے اندر انرجی آتی ہے، آپ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یو آر فل آف لائف، ایسے لگتا ہے جیسے آپ دنیا کانکر کر سکتے ہیں. اس کے اپوزٹ یہ ہے کہ جس دن آپ غلط کلر پہنے ہوتے ہیں اس دن وہ آپ لیتھارجک لگتے ہیں، آپ لیزی لگتے ہیں، آپ ٹائرڈ لگتے ہیں. تو آپ دیکھیں اس کی اپلیکیشن کیا ہے. اس کی اپلیکیشن ہے، آپ کہیں جاب انٹرویو پہ جاتے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے رانگ کلر پہنا ہوا ہے تو آپ کیا لگیں گے؟ آپ ٹائرڈ لگیں گے، آپ لیزی لگیں گے، آپ لگیں گے لیتھارجک. تو جو انٹرویو لینے والا کہے گا یار اتنا تھکا ہوا بندہ ہے، اس کو میں کیوں ہائر کروں؟ سر یہ چھوٹی سی بات ہے، بڑی اور یہ کی بڑی پروفاؤنڈ بات ہے، کیونکہ انرجی سب سے انرجی نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں یار یہ تو کیا رات کو سویا نہیں ہوا. اچھا، اسی طرح آپ بزنس میٹنگ میں جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ میں نئی پروڈکٹ لے کے آیا ہوں، میں یہ ہوں، بڑا ایکسائٹیڈ ہوں، آپ لگتے ہیں تھکے ہوئے، آپ لگتے ہیں ٹائرڈ. تو آئی تھنک اٹس ناٹ گونا ورک فار یو. دے گونا تھنک کہ یار بندہ ٹائرڈ ہے، پروڈکٹ بھی ٹائرڈ ہی ہوگی. ایسا ہی ایسے ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے پہلا. اور اس میں یہ ہے کہ آپ قدرت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلریشن دی ہے اس کے مطابق کپڑے پہنیں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ خریدنے جائیں کپڑے، میں آپ کو ساتھ ساتھ وہ طریقہ بھی بتا دیتا ہوں. آپ جو چیز بھی خریدنی ہو اس کو یہاں فیس کے پاس رکھ کے دیکھیں، بلکہ ایسے کریں دو ڈفرینٹ کلرز رکھ لیں اور دیکھیں کہ وہ آپ کے فیس شیپ کو، آپ کی فیس کلر کو اور اس کو آپ کو انہینس کرتا ہے نہیں کرتا، اور کیا وہ آپ کو انرجی دیتا ہے کہ نہیں دیتا. اگر نہیں دیتا تو مت لیں، چاہے وہ فری میں دے رہے. اگر وہ آپ کو انرجائز کرتا ہے تو دیٹس دا رائٹ کلر. تو یہ پہلا پی ہے سر، پگمنٹیشن. دوسرا پی لوگ پوچھتے ہیں کہ یار کون سا اسٹائل پہنوں، کون سا اسٹائل میرے اوپر اچھا لگے گا، فیشن کو فالو کروں، ٹرینڈ کو فالو کروں، اپنے آپ کو فالو کروں، کس کو فالو کروں. تو اس میں میرا ماننا یہ ہے کہ آپ نے فیشن اور ٹرینڈ کو نہیں فالو کرنا ہے اتنا. میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو اپڈیٹڈ لگنا چاہیے، آپ کو کنٹمپریری لگنا چاہیے، آپ کو ماڈرن لگنا چاہیے، آپ کو پرانے زمانے کا بندہ نہیں لگنا چاہیے. لیکن آپ کو اپنی فزیک کو، جو آپ کی فزیک ہے اس کو فالو کریں. یعنی آپ ٹال ہیں، شارٹ ہیں، ہیوی ہیں، کیا ہے. جو کپڑے شارٹ کے اوپر سر اچھے لگتے ہیں وہ ٹال کے اوپر نہیں اچھے لگتے، جو ہیوی کے اوپر اچھے لگتے ہیں وہ ٹال کے اوپر وائس ورسا. تو آپ نے جو ہے نا دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی فزیک کیا ہے، اس کے مطابق آپ نے کپڑے پہننے ہیں. تو اس کا فارمولہ یہ ہے، جب آپ پہننے لینے جائیں کپڑے آپ پہن کے دیکھیں، آپ دیکھیں مرر میں آپ کو سوٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، فٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اگر نہیں ہوتے تو بالکل نہ لیں، چاہے وہ فری میں دے رہے ہیں چاہے سیل پہ لگا ہوا ہے. جیسے ہی لوگ مسٹیک یہ کرتے ہیں، کریم مارکیٹ گئے، چلو جی شرٹس خرید لیتے ہیں، سیل پہ لگی ہیں، چلو جی 10 شرٹس خریدتے ہیں 500 روپے کی. فار ایگزامپل ہوتا کیا ہے، اب کلر آپ ایسے خریدتے ہیں جو آپ کے اچھے ہی نہیں لگتے. کوئی ایسا گرین کلر خرید لیا، کوئی مہندی کلر خرید لیا، پروفیشنل کلرز ہی نہیں ہیں. ایک تو آپ نے وہ مسٹیک کر دی. دوسرا یہ ہے کہ سائز آپ نے جناب آپ نے کہا کہ اچھا ایکچولی تو میں 14.5 کو ہوں لیکن میں 15 کی شرٹ لے لیتا ہوں.
یا وائس ورسا, میں نے کون سا ٹائی لگانی ہے. اچھا سم ٹائم وہ سستی مل رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں چلیں ایڈجسٹ کر لیں گے, تو آپ کمپرومائز کرتے ہیں. دیکھیں لائف میں جب اس طرح کمپرومائز کرتے ہیں تو جو بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اچھا یار یہ اس میں کمپرومائز کر رہا ہے, اگر میں اسے جاب دے دوں گا تو میرے ساتھ بھی اتنا کمپرومائز کرے گا. تو آپ نے اگر ویل پٹ ٹوگیدر لک ہونی ہے تو آپ کی فٹنگ جو ہے وہ اس کے مطابق ہونی چاہیے, آپ کی فزیک کے مطابق. اچھا اس میں ایک دو باتیں ہیں, تھوڑا سا ان کا مینٹل امیج ہم لے لیں. لیٹس سے کہ آج کل سلم فٹ چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں جو میرے اسٹوڈیو میں آتے ہیں کلائنٹس, تو لیٹس سے فار ایگزامپل ہیوی بندہ ہے جسے کہتے ہیں فیٹ ہے, اس نے کافی ریگارڈلیس کہ کہاں سے آئی, ہو سکتا ہے جینیٹیکلی ہو, یا ہو سکتا ہے یہ دوائیوں سے ہو, یا ہو سکتا ہے کہ کھانے وانے سے ہو, بٹ ریگارڈلیس. اچھا وہ کہتا ہے سر سلم فٹ چل رہا ہے, سلم فٹ میں نے سوٹ بنوانا ہے. اب امیجن کریں کہ موٹا بندہ ہے وہ سلم فٹ پہنتا ہے تو کیا ہوگا. ٹمی یہاں پہ ہے تو اور زیادہ ایکسینچویٹ ہو جائے گی, شولڈر یہاں پہ, شولڈر اور بڑے ہوں گے, ہپس جو ہیں یہاں پہ ہیں یہ اور بڑی ہو جائیں گی, بائسیپس اس کے اور بڑے ہو جائیں گے. تو کیا خیال ہے کہ وہ یہ سلم فٹ اس کے لیے کوئی رائٹ فٹ ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. وہ ایسے لگے گا جیسے وہ اسٹف سا چکن نہیں ہوتا. ہاں جی مینٹل امیج اس کا, ناٹ میکنگ اے فن آف ہم بٹ ایکچولی دیٹس واٹ ہی لک لائک. اچھا اس کے مسئلے مثال یہ ہے کہ اس کو پھر کیا کرنا چاہیے, اس کو سر فرگیونگ فٹ میں آنا چاہیے, اسے اتنا سلم فٹ اتنا کلوز فٹ نہیں پہننا چاہیے. اب شارٹ بندے کی بات کر لیتے ہیں. لیٹس سے کہ آپ شارٹ ہیں, شارٹ پاکستان میں بائی دا وے 50-60% شارٹ مین ہیں, ویمن. شارٹ کیا ہے 5-6 اینڈ انڈر آپ شارٹ ہیں. شارٹ کی پرابلم کیا ہے, شارٹ سر جیکٹ تھوڑی سی لمبی پہن لیتا ہے تو کیسے لگتا ہے, ایسے لگتا ہے جیسے والد صاحب کے کپڑے پہن کے آئے, ایسے ہے کہ نہیں. اور اگر اس نے تھوڑی سی چھوٹی جیکٹ پہن لی کم لینتھ کی تو ایسے لگتا ہے چھوٹے بھائی کے کپڑے پہن کے آ گئے. تو اس بیچارے کو ہی ڈزنٹ گیٹ اے بریک. اس کے لیے پیراماؤنٹ ہے کہ فٹ جو ہے نا امیکولیٹ ہونی چاہیے. تو دوسری پی جو ہے نا وہ ہے کہ فزیک. آپ نے کپڑے پہن کے دیکھنے ہیں, آپ نے دیکھنا ہے آپ پہ سوٹ کرتے ہیں, ادروائز ڈونٹ بائی اٹ. تیسرا پی سر بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ ہے پرسنالٹی. کہتے ہیں نا کپڑے پرسنالٹی پہ سوٹ کرنے چاہیے, تو آپ نے وہ کپڑے پہن لینے ہیں جو آپ کی پرسنالٹی پہ سوٹ کرتے ہوں. دو طرح کی پرسنالٹیز ہیں. ایک پرسنالٹی وہ ہے جو کہ بڑی فلیم وائنٹ ہوتی ہے, جو آؤٹ گوئنگ ہوتی ہے, لیڈر ٹائپ کی پرسنالٹی ہے. وہ کہتا ہے جی میں آگے جاؤں گا. اگر آپ کی اس طرح کی پرسنالٹی ہے تو آپ ذرا اسٹائلش کپڑے پہن سکتے ہیں, تھوڑا سا آپ کلر کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ ہے کہ میں پیچھے رہوں گا, ٹھیک ہوں, آپ آگے جائیں, یعنی کہ آپ ٹریڈیشنلی فالوور ٹائپ کی پرسنالٹی ہے, تو پھر آپ کنزرویٹو کلودنگ, ٹریڈیشنل کلودنگ آپ کے اوپر اچھی لگے گی. پنچ لائن یہ ہے کہ کلودنگ ڈز ناٹ کیری دا مین, مین کیریز دا کلودنگ. زبردست. تو یہ ہوگی تیسری پی. اب چوتھی پی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں, ہائرارکی میں کہاں ہیں آپ, سی ای او کمپنی ہے, ٹاپ مینجمنٹ میں ہیں, آپ مڈل مینجمنٹ میں ہیں, لوور مینجمنٹ میں, کہاں پہ ہیں. آپ کو اپنے عہدے کے مطابق آپ کو کپڑے پہننے چاہیے, اور عہدے کے مطابق آپ کپڑے پہنیں گے, آپ وہ لگیں گے. جیسے سی ای او ہے, اگر سی ای او لگتا نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ سر وہ اتنا امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکتا. ایگزیکٹلی سر. اچھا تو وہ آپ نے عہدے کے مطابق کپڑے پہنے ہیں. بائی دا وے عہدے کے مطابق اور اپنے شایان شان جسے کہتے ہیں کپڑے پہننے چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا, انہوں نے دیکھا تو بالکل ٹوٹلی ایسے جیسے بڑا غریب, اور اس نے پھڑے پرانے کپڑے پہنے تھے, میلے کچیلے کپڑے پہنے تھے. تو پتہ ہے ہمارے نبی جیسے بڑے نرم دل تھے, تو انہوں نے سوچا شاید اس کو کوئی حق کی ضرورت ہے. تو انہوں نے اسے پوچھا کہ تمہاری مالی حالت کیسی ہے. اس نے کہا میری مالی حالت, میں تو بڑا امیر آدمی ہوں. ان کا اچھا تو بڑے امیر آدمی ہو, کیا ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا جی میرے پاس تو ہزاروں بکریاں ہیں. اچھا اور کیا ہے تیرے پاس؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس تو بڑے باغات ہیں, 100 باغات ہیں ہمارے پاس, اور اشرفیوں سے ہم لدے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا یہ سارا کچھ ہے, تمہارے لباس میں ایسے نظر کیوں نہیں آتا؟ یعنی کہ شکر کرنا چاہیے آپ کو اپنے شایان شان, نہ صرف اپنے عہدے کے مطابق بلکہ جو اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے. دیکھیں ہمارا اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ ہم راہب بن جائیں اور ہم جا کے جنگلوں میں چلے جائیں اپنے کپڑوں کو پھاڑ پھوڑ کے. ہمارا جو مذہب ہے وہ بتاتا ہے, بلکہ لباس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لباس کا ایک پرپز زینت ہے, آپ کو خوبصورت لگنا چاہیے. اچھا حامد سعید صاحب, یہ بہت سارے لوگ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ جب کسی ایک سرٹن لیول کو اچیو کر لیتے ہیں تو وہ اس
چیز کو اگنور کر دیتے ہیں کہ ہم کس ڈریسنگ میں ہیں. انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ میرے پاس تو پیسے ہیں, میرا بینک بیلنس اچھا ہے, میرے پاس سرمایہ موجود ہے, تو میں بادر نہیں کرتا کہ میں کیسے بھی پہنوں, لوگ میری رسپیکٹ کریں گے. تو ایسے لوگوں کے لیے میرے خیال سے یہ جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ سنائی, واقعہ سنایا, تو ان کو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے انداز میں بھی آتا ہے کہ آپ اپنا لباس اپنا لباس پہنے. دیکھیں ہمارے لیے تو یہاں تک بھی حکم ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے جائیں تو ہم ایک لباس, صاف ستھرا لباس پہنیں. ہم اللہ سے میٹنگ کرنے جا رہے ہیں تو ہم مطلب بندوں کے ساتھ جب میٹنگ کرنے جاتے ہیں ہم اتنا خیال رکھتے ہیں. بائی دی وے جو بھی آپ نے بات کی ہے نا کہ وہ جب بندہ کے پاس بہت کچھ آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے اب کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں یہ کہوں گا اگر اس کی پراپر گرومنگ شروع سے ہوئی ہے نا, پھر وہ ایسے نہیں کھائے گا, پھر وہ پراپر گرومنگ میں ہی رہے گا. میں نے ایسے کئی ایلڈرلی لوگ دیکھے ہیں ایون پارک میں جاتے ہوئے بڑے نائسلی ڈریس ہوتے ہیں, پراپرلی ڈریس ہوتے ہیں, نائس ٹریک سوٹ پہنا ہوتا ہے. تو آئی وڈ سے کہ آپ اپنی شایان شان کپڑے پہنیں. آئی وڈ سے دیٹ آپ کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن چیزوں سے نوازا ہوا ہے, اگر آپ کو دولت دی ہے, اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عہدہ دیا ہوا ہے اس کے مطابق, تو یہ سب چوتھی چیز ہے. پانچویں چیز جو ہے وہ یہ ہے بڑی امپورٹنٹ کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے, جس کے بارے میں آپ نے بات کی کہ آپ کو اپنے پروفیشن کا جو بھی آپ کا پروفیشن ہے وہ لگنا چاہیے. اگر آپ لائر ہیں تو لائر لگنے چاہیے, اگر آپ انجینئر تو انجینئر لگنے چاہیے, ایک ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر لگنے چاہیے. اسی طرح دی لسٹ گوز آن. آپ ایک کریٹو بندے ہیں. سر میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کریٹو ہے, میں کہتا ہوں کہ اچھا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں گرافک آرٹسٹ ہوں. میں نے کہا مجھے آرٹسٹ تو کچھ نہیں نظر نہیں آ رہا اس کپڑوں میں. تو میں ایک دم سے مطلب کہتے ہیں نا پکچر اور ورڈز میچ کرنی چاہیے. جو بھی آپ ہیں وہ جب آپ پکچر اور ورڈ میچ نہیں کرتے تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ ڈسکنیکٹ کریٹ ہوتا ہے. جب ڈسکنیکٹ کریٹ ہوتا ہے تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ ڈسٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے. جب ڈسٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے میں آپ کی بات نہیں سن رہا. تو جب میں آپ کی بات نہیں سن رہا تو میں کنونس کیسے ہوں گا؟ آپ کچھ نہ کچھ تو سیل کر رہے ہیں نا مجھے, یا آئیڈیا سیل کر رہے ہیں, یا آپ مجھے پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں, یا سروس سیل کر رہے ہیں. میں تو بلیو نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں یار نہیں وہ اچھا آپ نے یہ بھی دیکھا کانفرنس کا جو ہماری ویژول کنورسیشن ہوتی ہے فرینڈ میں بیٹھ کے, کوئی بندہ بڑی ہیوی بات کر رہا ہے, بڑی پروفاؤنڈ بات کر رہا ہے, کہتے ہیں یار لگتا نہیں گا. ہاں جی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے. اب اس کی کریڈیبلٹی گوز تھرو دا گراؤنڈ, ہم اس پہ یقین نہیں کرتے. تو سر یہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو آپ ہیں وہ آپ کو لگنا چاہیے. جب آپ نہیں لگیں گے, لیٹ می ایشور یو, آپ اپنی جو بھی آپ کی پرسنالٹی ہے یا جو آپ کا عہدہ ہے آپ اس کو ڈمینش کر رہے ہیں. آپ اٹس ناٹ گونا ورک فار یو. زبردستی. یہ جو 5 P's ہیں, جیسے کہ حامد سعید صاحب نے یہ 5 P's بتانے سے پہلے کہا کہ اگر آپ ان 5 P's کو اپنی لائف میں ڈریسنگ کے حوالے سے امپلیمنٹ کر دیں گے تو شاید کامیابیاں آپ کے بہت قریب آ جائیں. آخر میں میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کوئی کامن کوئک ٹپس آپ ان لوگوں کو دیں, فیمیل اور میل دونوں کے لیے, جو کہ ڈریسنگ کے امپروومنٹ کے حوالے سے ہوں. جی اس میں چند مسٹیکس جو ہیں جو میں کامنلی پاکستان میں دیکھتا ہوں ان کی بات کر لیتے ہیں. تو اگر ان ٹپس کو آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ یو ول ناٹ میک دوز مسٹیک. سب سے بڑی مسٹیک میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت اعلیٰ سوٹر بوٹر بندہ ہے لیکن لیبل جو ہے نا, لیبل برانڈ کا وہ یہاں لگا ہوا ہے, یعنی نام اس کا, وہ لیبل کی جو ہوتی ہے نا اپنا اسٹرپ ہوتی ہے وہ یہاں لگی ہے. اچھا اب یہ بہت ہی یہ جو ہے نا وہ چیپ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں لیبل نظر آ رہے ہیں. ایکچولی اگر آپ لیبل کو دیکھیں تو لیبل کی جو اسٹچنگ ہوئی ہوتی ہے نا وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اس لیبل کو اتارنا ہے. تو آپ نے کوئی کسی برانڈ کا لیبل آپ نے ایسے نہیں پہننا. آپ یاد رکھیں آپ اپنے خود اپنے برانڈ ہیں. آپ نے اپنے برانڈ کو انٹروڈیوس کرنا ہے, پھر آپ نے انہینس کرنا ہے, آپ نے فیمس کرنا ہے. آپ کسی کے برانڈ کو کیوں انہینس کروائیں؟ اچھا حامد صاحب صاحب, لوگ اصل میں اس ٹرپ کا مطلب شاید یہ لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ دکھانے کے لیے کہ میں نے اس برانڈ سے خریدا ہے, تو انہوں نے سامنے پرومیننٹ جگہ پہ لگایا ہوا ہے. یہ ایجوکیشن میں دے رہا ہوں کہ وہ, بلکہ میں نے ایک دن ایک فیملی دیکھی, میں ایمپوریم میں گیا تو وہ بندہ اپنے آپ کو ایسے ہی جا رہا تھا جیسے بڑا پیکاک بنا ہوتا ہے, وہ واقعی لگ رہا تھا. لیکن جب میں نے یہ دیکھی نا اسٹرپ تو میں نے کہا او مائی گاڈ دس گائی ڈزنٹ نو اٹ. تو وہ میں کہوں گا لیک آف نالج ہے. تو پلیز ڈونٹ فائنڈ یور سیلف ود دس. دوسری مسٹیک جو میں اکثر دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بیلٹ اور شوز ہیں وہ میچ نہیں کر رہے ہوتے. بالکل سمپل سا اصول ہے کہ آپ نے اگر بلیک شوز پہنے آپ نے سب بلیک بیلٹ لگانی ہے. اچھا بلیک بیلٹ میں ایک اور فردر اصول ہے, وہ یہ ہے کہ جو بلیک بیلٹ ہے وہ پتہ کیسی ہونی چاہیے؟ بالکل سلیک لکنگ بیلٹ ہونی چاہیے, پتلی سی, اسے کہتے ہیں 1.5 انچ کی بیلٹ. اور بکل جو ہے وہ بالکل کلین ہونا چاہیے, اس پہ کوئی گوچی موچی نہیں لکھا ہونا چاہیے, بلکہ وہ جو فیک گوچی جو انارکلی میں ملتا ہے 150 روپے کا, وہ آپ کی پرسنالٹی کو ڈمینش کرے گا. تو آپ نے بالکل کلین بیلٹ
اور جو ہے اپنا اس میں بکل جو ہے اگر آپ نے سوٹ پہننا ہے تو بڑا بکل نہیں ہونا چاہیے. جتنا بڑا بکل ہوگا وہ کیا ہوگا, وہ کیجول ہوتا جائے گا. شوز جو ہیں اس میں سر بہت بڑی مسٹیکس ہیں. شوز میں یہ ہے کہ موسٹلی لوگ سوٹ کے ساتھ میکیشن پہن لیتے ہیں, لوفرز پہن لیتے ہیں, یا اس طرح کے شوز پہن لیتے ہیں. صرف آپ نے لیس اپ شوز پہننے ہیں. لیس اپ شوز جو ہیں وہ بھی آکسفورڈ کے شوز ہیں. اس کی ایک شیپ ہوتی ہے, بہت زیادہ چوڑے نہ ہوں, بہت زیادہ پوائنٹی نہ ہوں شوز. تو وہ آپ آکسفورڈ کے شوز گوگل کر سکتے ہیں, وہ آپ کو وہ شوز پہننے چاہیے. اگر آپ نے براؤن شوز پہنے ہیں تو براؤن بیلٹ ہونی چاہیے. ایک تو یہ پرنسپل ہے. باقی بٹن کون سا بند کرنا ہے اگر آپ نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک بڑا myth ہے پاکستان میں. موسٹلی جو ہے دونوں بٹن بند کر لیتے ہیں. تو اس کا جو ہے وہ ایکچولی جو اس میں رول آف تھم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹاپ بٹن بند کرنا ہے, آپ نے نیچے والا بٹن بند نہیں کرنا. اور جب بیٹھیں آپ دونوں بٹن کھول لیں. کھڑے ہو کے آپ دونوں بٹن کھول سکتے ہیں, اگر بند کرنا ہے تو اوپر ٹاپ بٹن بند کرنا ہے. تو ساکس جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. آپ نے ساکس جو ہیں یا شوز کے ساتھ میچ کر لیں, یا آپ کی پینٹ کا جو کلر ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا ڈارک کر لیں. اور یاد رکھیں جو ساکس ہیں وہ آپ کی ہائی ہونی چاہیے, لمبی ساکس ہونی چاہیے, تاکہ جب بیٹھیں تو جب آپ لیگ کراس کریں یا آپ ویسی رائڈ کرتی ہے پینٹ تو یہ نہ ہو کہ اسکن نظر آ جائے لیگ کی. صرف اسکن دو جگہوں پہ نظر آنی چاہیے, آپ کے فیس پہ اور آپ کے ہاتھوں پہ. آپ نے یہ بھی ماچو بھی نہیں بننا, دو بٹن کھول لیے ہیں, چھاتی کے بال نظر آ رہے ہیں, یا آپ نے جو ہے نا وہ اس طرح کی ساری آپ دیٹس ناٹ اے پروفیشنل لک. تو آپ نے یہ اوائڈ کرنا ہے. لڑکیوں کے لیے, ورکنگ ویمن کے لیے میں یہ کہوں گا, ان کے لیے ٹپس یہ ہیں کہ نیور یوز ہائی میک اپ, ویری ایکسٹینسو میک اپ نہ کریں کیونکہ ڈسٹریکشن ہے. آپ نے جیولری جو ڈینگلنگ جیولری نہیں پہننی, آپ نے منیمل جیولری پہننی ہے. آپ نے ٹائٹ کپڑے نہیں پہننے, آپ نے لو نیک لائن نہیں پہننی. لیٹ می ٹیل یو دس, میں نے دنیا دیکھی ہے, ایون امریکہ میں. سر یہ جب الیکشن ہوا پچھلا ٹرمپ کا اور ہلری کلنٹن کا, آپ ہلری کلنٹن کی پکچر ساری لے کے دیکھ لیں, یہاں تک نیک ہے اس کی, حالانکہ وہ تو یورپین ہے. جی بالکل. تو نیک لائن کا خاص طور پہ خیال رکھیں. اور دوسری ہے کہ پھولدار کپڑے, پرنٹ وغیرہ کم پہنیں. آپ وہ جیسے بے نظیر بھٹو, میں پولیٹیکلی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن شی یوز ٹو ڈریس بیوٹیفلی. ہنا ربانی تھی, اس کو دیکھیں پلین کپڑوں میں, پلین کلرز جو ہیں وہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں لڑکیوں کے اوپر. آپ یہ سارے جتنے پرنٹس وغیرہ ہیں ان کو اوائڈ کریں. ہائی ہیلز وغیرہ جو ہے اس کے اوپر آپ ہائی ہیلز نہ پہنیں. ایک تو یہ وہ ویری ہارڈ ٹو کیری, اور دوسری بات ہے کہ وہ پروفیشنل نہیں لگتی. تو اگر آپ ان ٹپس کا خیال رکھیں گے. حامد سعید صاحب, ہم یہاں پہ یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو پارٹی ڈریسنگ ہے اس کے حوالے سے ہم ایک اور پروگرام کریں گے. یہ کارپوریٹ ڈریسنگ کی بات ہو رہی ہے اور آفیشیل ڈریسنگ کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. ایک چیز میں ایڈ کر دوں, یاسر صاحب نے اس وقت شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, تو شلوار قمیض پہننے کا طریقہ بتا دوں. انہوں نے بالکل ٹھیک پہنا ہوا ہے. انہوں نے اس کے ساتھ سپورٹ جیکٹ کے ساتھ پہن کے, جسے کوٹ کہتے ہیں, جیکٹ کہتے ہیں, اس کے ساتھ پہن کے اس کو ڈریس اپ کیا ہوا ہے. اسی طرح یا اس طرح ڈریس اپ کر لیں یا آپ ویسٹ کوٹ کے ساتھ ڈریس اپ کر لیں. آپ بالکل شلوار قمیض ایسے نہ پہنیں کہ اس کے اوپر آپ نے اس کو ڈریس اپ نہیں کیا. اگر ایسے کریں گے تو پتہ نہیں چلتا آپ کون ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک جیکٹ آپ کو اتھارٹی بھی دیتی ہے. تو دس اندر ٹپ دیٹ آئی کین گیو یو. تھینک یو سو مچ جی. حامد سعید صاحب کی یہ سارے ٹپس آپ ضرور اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں. آج مختصر وقت میں, مختصر ٹائم میں حامد سعید صاحب نے ہمیں پروفیشنل ڈریسنگ کے حوالے سے بڑی کمپریہنسو ٹپس دی ہیں. یہ وہ والی مسٹیکس ہیں جو ہم ڈیلی لائف میں مختلف لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان مسٹیکس کو کر رہے ہوتے ہیں. یہ مسٹیکس آپ کے نہ صرف امپریشن کو خراب کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پرسنالٹی بھی جو ہے وہ اس طرح کی غلطیوں سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے. اگلے کسی پروگرام میں ہم کسی نئی ٹپ کے ساتھ, کسی نئی ڈسکشن اور ڈریسنگ سینس کے حوالے سے آپ کے لیے کوئی نیا ٹاپک لے کے آئیں گے. تب تک کے لیے مجھے, حامد سعید صاحب کو اور ٹیم ٹرینرز آف پاکستان کو اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.